اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج کل بہت زیادہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خانہ جنگی کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسرائیلی جو ہے یہ فلسطین پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ فلسطین پر کب فلسطین میں داخل ہوئے تھے، سد باب کیا بنا ان کا فلسطین میں داخل ہونے کا۔ ایڈولف ہٹلر 1943 کے اندر اس نے جب جرمنی کے اندر سے ان یہودیوں کو قتل عام کر کے نکالا تھا نا، تو یہ یہودی ہر ملک کے پاس امداد کے لیے گئے، امریکہ، کینیڈا، روس، جتنی بھی ریاستیں تھیں ہر ریاست کے پاس یہ گئے، اور بڑے بڑے جہازوں کے اوپر انہوں نے پوسٹر آویزاں کیے ہوئے تھے، دا جرمن ڈسٹرائڈ آور فیملیز اینڈ ہوم، ڈو ناٹ ڈسٹرائے آور ہوم، یعنی کہ جرمنی نے ہمارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا ہے، جرمنی نے ہمارے اہل خانہ کو بھی تباہ کر دیا، اہل و عیال کو تباہ کر دیا ہے، اب ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم ہماری امید کو نہ توڑنا۔ اس وقت جب ہر ملک نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا، فلسطین نے انسانی جذبہ جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان یہودیوں کو پناہ دی تھی، اور یہ آج اسی پناہ دینے کا بدلہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے اندر ہمیں پناہ دی تھی کہ جب ہمارا کوئی بھی پرسان حال کوئی نہیں تھا، جب ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہ تھا۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے اس ہٹلر کے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں، میں نے اس کی تحریر پڑھی تھی، اس کے اندر یہ الفاظ اس نے واضح طور پر لکھے ہوئے تھے، 60 لاکھ یہودیوں کو، یعنی کہ 1/3 آبادی جو ہے، ہٹلر نے اس وقت 1943 کے اندر یہودیوں کی مار دی، 60 لاکھ سے زائد یہودی ہٹلر نے مار دیے تھے۔ وہ جو چند ایک یہودی بچے تھے نا، تو اس نے یہ واضح طور پر یہ جملہ اس کا تاریخ میں رقم ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ یہ ان چند یہودیوں کو میں اس مقصد کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ دنیا والے کے جو آج مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے اتنی تعداد کے اندر ان یہودیوں کو کیوں مارا، ہٹلر نے کہا کہ ان کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے انہیں مارا کیوں تھا۔ آج دیکھیے یہ اسرائیلی، یہ یہودی لابی جو ہے کیا کر رہے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو فلسطین کے اندر کون ہیں؟ سارے کے سارے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ دوستی کا اگر ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ان تمام مسلم ممالک کو کہ بھائی اس وقت فلسطین کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے ان حاکموں کو کہ جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اپنے افواج پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی تدبیر سوچ کر بیٹھے ہیں تو انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ منظر عام پر آئیے تو صحیح نا، آ کر بتلائیں نا کہ حماس کا وہ سربراہ جس نے یہ واضح طور پر یہ اس کے الفاظ موجود ہیں، اس نے کہا کہ اگر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں نا صرف 10% اسلحہ ہمیں دے دیں اور اگلے دن آ کر بیت المقدس کے اندر جمعہ پڑھ لیں۔ بہت بڑی بات اس نے کر دی ہے کہ صرف 10% اسلحہ مانگا ہے، اس نے افواج نہیں مانگی، صرف اسلحہ مانگا ہے۔ اور پھر میرے کانوں سے وہ جملے بھی گزرے ہیں اس فلسطینی باشندے کے کہ جس نے کہا کہ ساری دنیا بھی ہمیں چھوڑ دینا پھر بھی ہمیں پاکستان سے امید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے
کہ جو ملک خدا داد ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہ وطن، اس وطن کے جو افواج ہے نا، اگر حقیقت بات بتاؤں نا، یہ اگر ڈٹ کر کسی مقام پر کسی محاذ پر کھڑے ہو جائے نا، پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو کہ ابھی فلسطینی جوانوں کو، فلسطینی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو ہمیں عام اعلان کر دیں، ہم نکلتے ہیں باہر، ہم چل کے فلسطین کو آزاد کرتے ہیں۔ تو قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادے جانشین امیر المجاہدین، امیر ملت تحریک لبیک کے امیر جو ہیں حافظ سعد حسین رضوی، آپ نے بھی یہی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت ہمیں اجازت دے دیتی ہے تو آج رات ہم نکلتے ہیں اور کل صبح آ کر بیت المقدس میں جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ڈیپینڈ ہم مسلمانوں پر کرتا ہے کہ ہم فلسطین کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اسرائیل کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔